مہرو کی آواز آج کچھ اور ہی تھی۔ اس میں غصہ، حقارت اور ایک انجانی طاقت تھی جو ایان کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ مجھے گھن آتی ہے تم سے، خبردار جو مجھے چھونے کے بارے میں سوچا بھی تم نے۔ 2 کے ڈرائیور، یہ الفاظ اس کے کانوں میں بجلی بن کر گرے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جکڑ گئے۔ لمحہ بھر کو جیسے وقت رکا، گاڑی کے ٹائروں کی چیخیں سنسان سڑک پر گونجی اور ایان نے جھٹکے سے بریک لگائی۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رکی اور گرد کا ہلکا بادل اٹھا۔ باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، سڑک کی لکیریں دھندلی پڑتی جا رہی تھی، لیکن گاڑی کے اندر ایک ایسا ماحول تھا جو سانس لینا مشکل کر رہا تھا۔ ایان نے مہرو کی طرف گھور کر دیکھا، آنکھوں میں آگ، جبڑے بھینچے، آواز بھاری اور کانپتی ہوئی نکلی۔ یہ الفاظ ابھی تم نے میرے منہ پر کہے ہیں صرف اس لیے کہ میں ایک ڈرائیور ہوں؟ مہرو نے غرور سے گردن اونچی کی، ہونٹوں پر ہلکی طنزیہ مسکراہٹ سجائی، آنکھوں میں سختی اور چمک تھی۔ ہاں، اور یہی حقیقت ہے، تم ایک ڈرائیور ہو، ڈرائیور ہی تو رہو گے۔ تم میری دنیا کے قابل کبھی نہیں ہو سکتے۔ تمہیں اپنے مقام پر رہنا چاہیے، اوپر دیکھنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہاری حدود واضح ہے اور میں کبھی تمہیں اپنی دنیا میں جگہ نہیں دوں گی۔ ایان کے دل کو جیسے دھچکا لگا، ہر الفاظ اس کے اندر تک چبھ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، مہرو تم جانتی بھی ہو کہ تم نے کیا کہا ہے؟ تم نے میری محنت، میری عزت، میرا وجود سب ایک جملے میں رون دیا۔ وہ سب خواب جو میں نے دیکھے، وہ سب جدوجہد جو میں نے کی، تم نے ایک پل میں سب کا مذاق بنا دیا۔ مہرو نے طنزیہ کہکا لگایا، کھڑکی کے باہر اندھیری رات کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، بس کرو ایان، یہ ڈرامے مجھ پر اثر نہیں کرتے۔ حقیقت یہی ہے کہ تم وہ شخص ہو جسے میں اپنی زندگی کے قریب دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ تمہاری دنیا اور میری دنیا الگ ہے اور ہمیشہ الگ رہے گی۔ تمہارے الفاظ، تمہاری موجودگی، تمہاری ہر کوشش میری دنیا میں داخل ہونے کی، سب مجھے نفرت دلاتے ہیں، اور میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ تم اس حد سے تجاوز کرو۔ ایان کا ضبط ٹوٹنے لگا، اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا، آواز گاڑی کے اندر گونجی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی نفرت ہے مجھ سے، اتنی حقارت۔ اس کی بھاری آواز اور کانپتی ہوئی تھی، جیسے ہر لفظ اندر کے لاوے سے نکل رہا ہو۔ مہرو نے کندھے اچکائے، لب ہلائے بغیر، ہاں مجھے نفرت ہے تمہاری باتوں سے، تمہاری موجودگی سے، تمہارے ہونے سے، اور سب سے بڑھ کر اس حقیقت سے کہ تم خود کو مجھ جیسے لوگوں کے برابر سمجھتے ہو۔ تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تمہیں اپنا حصہ دوں گی۔ یہ جملہ ایان کے دل پر آخری وار تھا۔ اس نے مٹھی پینچی، آنکھیں بند کری، گہرا سانس لیا، اندر کے طوفان کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، پھر دھیرے سے بولا، یاد رکھنا مہرو، تمہارے یہ الفاظ ایک دن تمہیں خود جلا ڈالیں گے۔ غرور انسان کو کبھی چین نہیں لینے دیتا، اور تم جس غرور پر کھڑی ہو وہ تمہیں تنہا کر دے گا۔ مہرو نے غصے سے سر گھما کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، سخت لہجے میں کہا، مجھے دھمکا رہے ہو؟ میں ڈرنے والی نہیں ہوں ایان، تمہارے لفظ میرے لیے بے معنی ہیں، تم چاہو بھی تو میری زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ تمہاری طاقت صرف تمہارے خیال میں ہے، حقیقی طاقت تو میری ہے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر آنکھوں کی نمی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ اپنی ضد میں قید تھی، دل اندر سے لرز رہا تھا، مگر وہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ فضا میں گہری خاموشی چھا گئی، باہر اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، ہوا گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، لیکن اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایان کی آنکھوں میں سختی اور دکھ دونوں تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، الفاظ حلق میں اٹک گئے، خاموشی نے اسے بھاری کر دیا۔ اچانک اس نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ سنسان سڑک پر اس کے قدموں کی چاپ گونجی۔
مہرو نے کھڑکی سے اسے جاتے دیکھا۔ دل چاہا کہ آواز دے، واپس آ جاؤ، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن اناہ آڑے آ گئی۔ زبان پر قفل لگ گیا اور خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ ایان کی خاموشی اندر تک گونج رہی تھی۔ کیا میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آ رہا تھا، مگر غرور نے آنسوؤں کو روک دیا۔ اس نے ہاتھ مٹھی میں پیچھے، پھر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہونٹ کانٹے، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر سر جھٹک کر آنسو روک لیے۔ گاڑی کے اندر اب صرف اس کی تیز دھڑکن اور باہر کی خاموشی باقی تھی۔ ایان سڑک پر تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا تھا۔ اندھیرے میں اس کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی اپنے دل کے طوفان سے لڑ رہا تھا۔ کانوں میں بار بار مہرو کے الفاظ گونج رہے تھے، مجھے گھن آتی ہے تم سے، 2 ٹکے کے ڈرائیور۔ ہر لفظ اس کے دل کو کچل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پلٹ کر جواب دے، اپنا دکھ اس پر انڈھیل دے، مگر جانتا تھا کہ اب کچھ کہنا صرف آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ مہرو اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ اس نے فون نکالا، اسکرین آن کی، نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر فون بند کر دیا، جیسے کسی کو کال کرنا چاہتی ہو مگر ہمت نہ کر پائی۔ بار بار اپنے دل کو سمجھا رہی تھی، نہیں، میں کمزور نہیں پڑوں گی، مجھے اپنی بات پر قائم رہنا ہے، مجھے نہیں جھکنا۔ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ باہر کی ہوا اور اندر کی گھٹن دونوں مل کر ایک ناقابل برداشت ماحول بنا رہی تھی۔ وقت رکا ہوا محسوس ہوا، ہر لمحہ ایک صدی کی طرح لگ رہا تھا۔ ایان نے آسمان کی طرف دیکھا اور گہری آہ بھری، آنکھیں بند کی اور اپنے اندر کے شور کو دبانے کی کوشش کی۔ مہرو کھڑکی کے شیشے سے باہر گھورتی رہی، لب پینچتے، آنکھیں بھیگنے کے قریب۔ انا نے آنسو نکلنے نہ دیا۔ خاموش جنگ دونوں کے اندر جاری تھی۔ ایک طرف انا تھی، دوسری طرف دل کی آواز۔ دونوں اپنی اپنی ضد پر قائم۔ اندر سے دونوں ٹوٹ رہے تھے۔ دل کی ہر دھڑکن میں الفاظ اور جذبات کی گونج موجود تھی۔ ہر لمحہ جیسے وقت کو روک دے رہا ہو، اور یہ لمحے ایسے تھے جو کبھی بھلائے نہ جا سکے۔ ایان نے مہرو کی طرف قدم بڑھایا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ ہر لمحے میں اس کی سوچیں اور جذبات اس کے اندر طوفان کی طرح بھڑک رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ لمحہ نہ صرف اس کی زندگی کا اہم ترین لمحہ ہے، بلکہ مہرو کے دل کو بھی چھو رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، مہرو، بس تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سمجھو کہ میری نیت صرف تمہیں خوش دیکھنے کی ہے۔ بس ایک موقع دو کہ میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ مہرو نے نظریں نیچی کر لی، لب ہلائے بغیر۔ دل کی دھڑکن میں ایک عجیب سی لرزش، اندر سے سخت مگر باہر سے نرم۔ وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ ایان نے محسوس کیا کہ اب وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ اس نے ایک قدم اور قریب بڑھایا، ہاتھ ہوا میں ہلکا سا بڑھایا، ایک نرم اشارے کے طور پر، جیسے کہ وہ آہستہ آہستہ مہرو کے دل کی دیوار کو توڑنا چاہتا ہو۔ مہرو نے تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھنے دیا۔ دل کی بے چینی اور ضد کے بیچ ایک نرم لہر دوڑ گئی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان نمودار ہوئی، اور آنکھوں میں وہی چھپی ہوئی خواہش جھلک رہی تھی کہ شاید وہ سب کچھ سننا چاہتی ہے۔ ایان نے نرم لہجے میں کہا، چلو گاڑی میں بیٹھتے ہیں، یہاں بیٹھ کر تمہارے قریب میں تمہیں بتا سکوں کہ تمہاری ناراضگی، تمہاری ہر ہچکچاہٹ میرے لیے اہم ہے۔ میں تمہارے بغیر یہ لمحے خالی محسوس کرتا ہوں۔ مہرو نے آہستہ سے سر ہلایا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ رات کی ہوا نرم جھونکوں کے ساتھ ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، ہر لمحہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ۔ ایان نے آہستہ سے کہا، یہاں تمہارے قریب بیٹھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں ہر لمحہ خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ہر مسکان میرے لیے سب کچھ ہے، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔
تمہاری اداسی میرے لیے سب سے زیادہ درد ہے۔ مہرو نے آنکھیں جھکائی۔ اس کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر جو نرم گوشہ تھا وہ اب اور مضبوط ہو گیا ہے۔ ایان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، جیسے ایک خاموش وعدہ کہ وہ اب محفوظ ہے۔ مہرو نے ہاتھ تھوڑا سا آگے بڑھایا اور آہستہ سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں سخت ہوں، لیکن تمہاری یہ نرمی، یہ صبر مجھے اندر تک چھو رہا ہے۔ ایان نے لبوں پر مسکان سجائی۔ میرا مقصد یہی ہے کہ تمہیں دکھاؤں کہ محبت میں طاقت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ احساسات میں ہے۔ میں تمہارے دل کی سننا چاہتا ہوں، تمہارے ہر خوف، ہر ہچکچاہٹ، ہر خوشی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مہرو نے آہستہ سے سانس لیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ لمحہ ایان کے ساتھ اسے اندر سے مضبوط بنا رہا ہے۔ ایان نے آہستہ سے کہا، تمہاری ہر مسکان، ہر آنکھ کی چمک، ہر خاموشی میرے لیے سب کچھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کبھی ایک دوسرے کو کمزور نہ دیکھیں۔ مہرو نے آہستہ سے سر ہلایا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں سکون بھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ ایان واقعہ ہی اس کے لیے بدل گیا ہے، اور یہ لمحہ ان کے درمیان ایک نیا آغاز ہے۔ ایان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، دل کی دھڑکن کے ساتھ، نرم مسکان کے ساتھ، اور کہا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے بغیر یہ لمحے خالی ہیں۔ تمہاری خوشبو، تمہاری مسکان کچھ میری زندگی کا حصہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ تمہارے بغیر کوئی لمحہ مکمل نہیں۔ مہرو نے آہستہ سے سر ہلایا، اور پہلی بار اس نے خود سے محسوس کیا کہ وہ واقعی اس لمحے میں مکمل ہے۔ اس کے دل کی ہر لہر ایان کے ساتھ جڑ گئی۔ خاموشی میں بھی جذبات کی گونج محسوس ہو رہی تھی، اور یہ لمحہ ان کے لیے ایک یادگار بن گیا، ایک ایسا لمحہ جو کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ رات کی ہوا، گاڑی کی ہلکی ہلچل، دل کی دھڑکنیں، سب کچھ ایک دوسرے میں گھل رہا تھا، اور رومانس کی یہ خاموش لہریں دونوں کے دلوں کو گہرائی سے چھو رہی تھی۔ ایان نے آہستہ سے مہرو کی گردن کے قریب سر جھکایا، نرم لہجے میں کہا، یہ لمحے، یہ غربت، یہ خاموشی، سب کچھ مجھے یادگار لگتی ہے۔ تمہاری ہر سانس، تمہاری ہر حرکت میرے دل کے قریب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہر خوف کو کم کروں، تمہاری ہر اداسی کو دور کر دوں، تمہاری ہر مسکان کو محفوظ بناؤں۔ مہرو نے آہستہ سے سر ہلایا، آنکھیں بند کی۔ دل کے اندر ایک نرمی دوڑ گئی، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ لمحہ واقعی خاص ہے۔ ایان نے آہستہ سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے سے سنوارا۔ نرم ہاتھ کے لمس سے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ مہرو نے ہلکی سانس کے ساتھ سر تھوڑا جھکایا۔ ایان نے آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم جانو میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ تمہاری خوشی میری زندگی ہے، تمہاری ہر آنکھ کی چمک میرے لیے قیمتی ہے، اور میں کبھی نہیں چاہتا کہ تم ناراض رہو۔ مہرو نے آہستہ سے لبوں کو ہلایا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا یہ قربت، یہ اعتماد، یہ نرمی واقعی اس کے دل کو چھو رہی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن اس کے لیے گواہی دے رہی تھی کہ ایان کی محبت حقیقی ہے۔ ایان نے اس کے ہاتھ کو تھام کر نرم سے اپنی سانسوں کو محسوس کیا، اور کہا، یہ لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا آغاز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ہر لمحے میں شامل ہوں، ہر احساس، ہر خوشی، ہر اداسی میں۔ مہرو نے آہستہ سے سر ہلایا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر دل سکون سے بھرا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات میں سے ہے۔ ایان کے ساتھ ہر پل جیسے ایک نیا احساس، ایک نیا رومانس، ایک نئی قربت پیدا کر رہا ہے۔ ہوا کے نرم جھونکے، رات کی روشنی، گاڑی کے اندر خاموشی، سب کچھ اس لمحے کو لازوال بنا رہے تھے۔ ایان نے آہستہ سے مہرو کی طرف دیکھا، دل کی دھڑکن کے ساتھ، مسکان کے ساتھ کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت جانتی رہو، میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔
میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے بغیر یہ لمحے بے معنی ہے۔ تمہاری خوشبو، تمہاری آواز، تمہاری ہر حرکت میرے دل کو چھو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ مہرو نے آنکھیں آہستہ سے کھولی اور پہلی بار دل کی گہرائی سے محسوس کیا کہ واقعی کوئی اس کی ہر فکر، ہر خوف، ہر جذبات کو سمجھ رہا ہے، اور یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک ایسا تجربہ ہے جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ گاڑی کے اندر نرم روشنی میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، دل کی دھڑکن، سانسیں خاموش، مسکراہٹیں آنکھوں میں چمک، سب کچھ رومانوی لمحے میں بدل گیا۔ اور یہ لمحہ، یہ قربت، یہ نرم لہجہ، یہ اندرونی احساسات، سب کچھ ان کے ایک ناقابل بیان سکون پیدا کر رہے تھے۔ ایان نے آہستہ سے اس کے کان کے پاس سر جھکایا، اس کے دل کی دھڑکن محسوس کی اور کہا، تمہیں یہ لمحے یاد رہیں گے، ہم ہمیشہ اس قربت میں رہیں گے، تمہارے بغیر میری دنیا خالی ہے۔ مہرو نے آہستہ سانس لیا، آنکھیں بند کی، دل کی ہر دھڑکن ایان کے لمس کے ساتھ ہم آہنگ اس لمحے کو مکمل، لازوال اور ناقابل فراموش بنا رہی تھی۔ اور یہ رومانوی لمحے ان کے دلوں کے لیے ایک نئی دنیا کی شروعات کر رہے تھے، ایک ایسی دنیا جہاں صرف ایک دوسرے کی محبت، احساس، قربت اور اعتماد کا راج تھا، اور ہر لمحہ، ہر سانس، ہر مسکان، ہر نظر ایک دوسرے کے دل میں گہرا اثر چھوڑ رہی تھی۔ اور یہ سلسلہ وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ ہر لمحہ، ہر جذبہ، ہر لمس ایک کہانی بیان کر رہا تھا، اور یہ رومانوی لمحے، یہ قربت۔ نے مہرو کے کان کے قریب سر جھکایا، نرم لہجے میں کہا، تمہیں یہ لمحے یاد رہیں گے، ہم ہمیشہ اس قربت میں رہیں گے، تمہارے بغیر میری دنیا خالی ہے۔ مہرو نے آہستہ سانس لیا، آنکھیں بند کی، دل کی ہر دھڑکن ایان کے لمس کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول رہا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں صرف ایک دوسرے کی محبت، احساس، قربت اور اعتماد کا راج تھا۔ ایان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا وزن بڑھایا، جیسے کہ ہر لمس کے ساتھ اس کی محبت کی شدت بڑھتی جائے۔ مہرو نے تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑا، دل کی دھڑکنیں تیز، سانسیں بے قابو، لیکن آنکھوں میں وہی نرم مسکان جو اندر کے نرم گوشے کو ظاہر کر رہی تھی۔ ایان نے آہستہ سے کہا، ہر لمحہ جو میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں۔ تمہاری ہر مسکان، ہر نظریہ، ہر سانس میرے لیے سب کچھ ہے۔ مہرو نے آہستہ سے سر ہلایا اور دل کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لمحے اتنے نرم اور پر اسرار تھے کہ وہ خود کو روک نہ پائی۔ اندر سے ہر خوف، ہر ناراضگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ایان نے آہستہ سے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے سے سنوارا، نرم ہاتھ کے لمس سے مہرو نے ہلکی سانس کے ساتھ سر تھوڑا جھکایا، دل کے اندر نرم لہریں دوڑ گئی، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ قربت واقعی خاص ہے۔ ایان نے آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں تم ہر وقت جانتی رہو، میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری خوشبو، تمہاری آواز، تمہاری ہر حرکت میرے دل کو چھو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ مہرو نے آنکھیں آہستہ سے کھولی اور پہلی بار دل کی گہرائی سے محسوس کیا